بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تعلیم وعدت در اصل وعدت بود بعدت وعدت بود دال و تا قریب المخرج بہم آمدن دال را تا کردہ تا را در تا ادغام کردن وعدت شد. خارجہ یخرجو کی ظرف کس وزن پر آئے گی؟ مفعول تو پھر کی بنیا ہے مخرج مخرج کے مخرج مخرج کیا معنی؟ نکلنے کی جگہ. نکلنے کی جگہ. ظرف ہے. تعلیل کس شے کے قانون پڑھ رہے ہو؟ کس شے کے؟ مثال کون ہوتا ہے؟ مثال وہ کلمہ ہوتا ہے جس کے با کلمہ کے مقابلے میں حرف علت ہو. خا خا واو خا یا. مصدر آ گئی الباد اپنی اصلی حالت پر ہے کہ کوئی نہیں. ایدا تو میں واؤ کدھر گئی، تا کہاں سے آئی؟ میعاد میں واؤ تھی، یا کیسے بنی؟ یہ قانون آ گئے ہیں کہ کوئی نہیں گئے؟ ماضی شروع ہو گئی. کون جی؟ ماضی. پڑھ کا ماضی وعدہ 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 وعدو وعدت وعدتا وعدنا. بس یہاں تک کوئی قانون نہیں ہے. یہاں تک آگے وعدت کون آگے؟ یہاں سے قانون لگ رہا ہے. وعدتا اصل میں وعدتا تھا. دال اور تا قریب المخرج اکٹھے آ گئے، دال کو تا کیا، بن گیا وعدتا. تا کا تا میں ادغام کیا تو بن گیا وعدتا. ہاں جی. وعدتا در اصل وعدتا تھا، دال اور تا قریب المخرج اکٹھے آ گئے، دال کو تا کیا تو بن گیا وعدتا، اور تا پھر تا کا تا میں ادغام کیا تو بن گیا وعدتا. اب سیگے پڑھ اگلے اتوں. وعدتا وعدتا وعدتما وعدتم وعدتے وعدتما وعدتنا وعدتو وعدنا. پھر وعدتو. وعدتو وعدنا. ان سارا تو قانون لگتا ہی کمال ہے یار. حد تھی کہ تیرے والے میں. اب قانون پڑھ. قانون ہر دال ساکن مابعد اس دے تام اس دے میں بیٹھ. اس دے تا متحرک سوا کا اختیال دے ہوئے اس دال نو تا کرندے ہیں اس کی پیچھے اس دی پیچھے تا نو اس دال دے ادغام کرندے ہیں وجوباً و در عکس در عکس چل. اب قانون سمجھے دھیان سے. تعلیل وہی ہے فارسی والی، سمجھی بات. قانون ہر دال ساکن ماں بعد اس کے تا متحرک ہو، لیکن یہ ماں بعد والی تا سوائے تا افتعال کے ہو. حکم یہ ہے اس دال کو تا کرتے ہیں، بعد اس کے تا کا تا میں ادغام کرتے ہیں وجوباً، اور عکس میں عکس ہے. اچھا جی دھیان فرمائے علماء کرام. مطلب قانون ایہو جی سونی کتاب قانون بیان کرنے والی صرف ہور کو نہیں دے جی. باقی عبارت مختصر ہوندیاں نے، پھر چھک چھپیڑ کر کے قانون پورا کڈنا پیندا ہے. اے بچے دیکھو کیسے انہیں کتاب لکھی سونی جی. مطلب قانون کا کیا ہے؟ شرطاں دال ساکن ہو، ماں بعد اس کے تا متحرک ہو. کنیاں شرطاں ہو گئی ہیں؟ وجودی کی عدمی. تیسری شرط یہ جو دال ساکن کے بعد تا متحرک ہے یہ افتعال کی تا نہ ہو. یہ شرط کون سی ہے؟ کنیاں ہو گئی ہیں؟ یہ تین شرطیں جب پائی جائیں حکم یہ ہے اس دال کو تا کرنا، بعد میں تا کا تا میں ادغام کرنا واجب ہے. کیا مطلب قانون یعنی پہلے قانون کی شرطیں یعنی دال ہو اور تو دیکھنا یہ دال ساکن ہو ایک شرط، دوسری شرط تا متحرکہ اس کے بعد تا متحرکہ ہو. بیڑے ساری گند بناتے. دال ساکن ہو، دال ساکن کے بعد تا متحرک ہو، اور جو تا ہے وہ تا افتعال کی نہ ہو.
اس دال ساکن کے بعد جو تا متحرک ہے وہ تا افتعال کی نہ ہو. اس دال کے بعد جو تا متحرک ہے وہ تا افتعال کی نہ ہو. دو شرطیں وجودی ایک عدمی جب پائی جائیں تو جب یہ شرطیں پائی جائیں تو دال کو تا کرتے ہیں اور اس کے بعد تا کا تا میں ادغام کرتے ہیں، کرنا واجب ہے. مثال مطابقی وعدت اصل میں وعدتا تھا، دال اور تا قریب المخرج آ گئے، ساری شرطیں پائی گئی ہیں کہ کوئی نہیں. پائے گی دال ساکن ہے، ما بعد تا متحرک ہے اور یہ تا افتعال کے، نہیں ہے. لہذا دال کو تا کیا، وعدت پھر تا کا تا میں ادغام کیا تو وعدتا ہو گیا. مطابقی مثال مطابقی مثال وعدتا اصل میں اب وعدتا وعدتا اصل میں وعدتا تھا. اس میں ساری شرطیں پائی گئی ہیں. دال ساکن ہے اور اس کے بعد تا متحرک ہے، اور جو تا ہے یہ افتعال کی تا نہیں ہے، اس لیے دال کو تا کیا تو وعدتا ہو گیا، پھر تا کا تا میں ادغام کیا تو وعدتا ہو گیا. سر مطلب قانون کا کیا ہے؟ ہر دال ساکن کے ماں بعد اس کے تا متحرک ہو سوائے تا افتعال کے تو اس دال کو تا کرتے ہیں، بعد اس کے تا کا تا میں ادغام کرتے ہیں. مثال وعدتا اصل میں وعدتا تھا، دال اور تا قریب المخرج اکٹھے آ گئے، دال کو تا کیا، تا کا تا میں دال کو تا کر کے تا کا تا میں ادغام کرتے ہیں، وجوباً وعدتا ہو گیا. اب اعتراضی مثالیں کیا؟ اعتراضی مثال ہے بھائی شرطاں نہیں پائیاں گیا لہذا قانون جاری. ہم نے کہا ہے پہلی شرط کیا تھی؟ دال ساکن ہو، ماں بعد اس کے تا متحرک ہو، اور وہ تا متحرک افتعال کی تا نہ ہو. اچھا جی، پہلی شرط کی نفی کر دیں، دال ساکن ہو، اگر دال ساکن نہ ہوئی تو قانون جاری. نہیں ہوگا. عیداتن دال ہے ماں بعد تا ہے لیکن قانون جاری نہیں ہوگا، اس لیے کہ اس لیے کہ دال متحرک ہے، ساکن نہیں ہے. واہ. اچھا جی، یہ پہلی شرط. اچھا جی، ہم نے کہا تھا کہ ماں بعد تا متحرک ہو، ماں بعد تا متحرک ہو، اگر تا متحرک نہ ہوئی تو قانون جاری. جاری نہیں ہوگا. وعدت کیا وعدت پیدا منصا غیبہ کا سیکھا، دال ہے ماں بعد تا ہے لیکن قانون جاری قانون جاری نہیں ہوگا کیوں؟ کیونکہ تا ساکن ہے. تا ساکن ہے. گل سمجھیے جی. ایسا بس. اور ہم نے کہا ہے کہ وہ تا افتعال کی نہ ہو، تا افتعال کی نہ ہو. اس لیے قانون پڑھ چکے ہو، دال دال زا جے کر ہک نہ تھی روٹی لے کے آوے تے جنوں ملے ساری پنج جائے، جے کر ہک نہ تھی واقعہ ہوے وچ مقابلے فاں کلمے دے وچ باب افتعال دے تا افتعال دینوں کے کریندے ہیں جن سناندی کرندے ہی. ہیں جن سناندی کرندے. صدقے جاواں. تو چونکہ وہاں تو قانون ہے کہ فوراً تا کو، دال اس لیے یہ قانون جاری. نہیں ہوگا. یہ تو یہ ہے کہ الٹا دال کو اے مطلب ہے. مثلا داغاما کو تارکا کو کدھر لے گئے؟ آپ اختیار پر لے کے یہ تارا کا ہو گیا. نہ تارکا نہیں، تارکا غلط، اس تارکا نہیں، دارکا کو کیا بن گئے؟ عید تارا کا ہو گیا. عید تارکا. شرطیں تو ہیں موجود لیکن چونکہ یہاں قانون ہے کہ فوراً تا کو تا کو دال کرنا چاہتا ہے. عید دارکا. اب چونکہ ہم جن سے ادغام کرنا خام خواہ واجب ہے کیا؟ عید تارا کا. عید دارکا. اس طرح داغا ماں کو اگر باب افتعال پہ لے جائے داغا ماں کو تو عید تارا تو شرطیں ہیں لیکن یہ قانون جاری بلکہ اس پر اپنا قانون جاری ہوگا کیا کہ فوراً تا تا کو دال کرنا ہے اور پھر دال کا دال کیا بن جائے گی؟ عید تارا. ادغام. یہ مطلب ہاں مانا کر سمجھی گال کہ کوئی نہ. ہم نے کہا کہ دال ساکن ہو ماں بعد اس کے تا متحرک ہو سوائے تا افتعال کے،
اعتراض ہوا کہ نہ ہو مثال عیدتن وعدت، اس جگہ قانون جاری نہیں کریں گے کیونکہ ہم نے کہا دال ساکن ہو ما بعد اس کے متحرک ہو، عیدتن میں ہر دونوں متحرک ہیں اور وعدت میں تا ساکن ہے اور دال متحرک ہے۔ ہم نے کہا ہے کہ سوائے تا افتعال کے ہو، اعتراض ہوا کہ ہو، جیسے اد تارکا، یہ دال ساکن ہے ما بعد اس کے تا متحرک ہے، لیکن اس جگہ قانون جاری نہیں کریں گے کیونکہ ہم نے کہا کہ تا افتعال کی نہ ہو، اس جگہ ہے۔ سمجھ آ گئی؟ جی اب آخری شک او جڑی لکھی جی قانون چجکی بدر، در عکس عکس اب یہ سمجھیں اس کا کیا مطلب ہے۔ عکس عکس میں در عکس عکس است چے مطلب یہ ہے کہ تا ساکن ہو، پہلے پہلے دال ساکن دی تا ساکن پہلے تا ساکن ہو، ما بعد اس کے دال متحرک ہو، تو اب قانون الٹ ہے، تا کو دال کریں گے پھر دال کو دال میں ادغام کرنا باقی۔ کیا کہ جی عکس میں عکس کا کیا مطلب ہے؟ عکس میں عکس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے تا ساکن ہو اس کے بعد دال متحرک ہو، اس جگہ تا کو دال کریں گے اور پھر دال کا دال میں ادغام کریں گے۔ ہاں بھائی واجب ہے۔ عکس میں کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ پہلے تا ساکن ہو تا ساکن ہو ماں بعد اس کے دال متحرک ہو، تو تا اب کو دال کر کے پھر دال کا دال میں ادغام کرتے ہیں۔ فلما اثقلت دعا باللہ، اثقلت دعا باللہ، تا ساکن ہے ما بعد دال متحرک ہے، تا کو دال کیا دال کا دال میں ادغام کیا، فلما اثقلت دعا باللہ۔ گل سمجھی جی؟ اے ترجمہ کرو۔ اور عکس میں عکس ہے، کیا مطلب ہے کہ تا ساکن ہو ما بعد اس کے دال متحرک ہو، مثال فلما اثقلت دعا باللہ، اصل میں فلما اثقلت دعا باللہ، دعوا تثنیہ کا صیغہ ہے۔ یہ تا ساکن ہے ما بعد اس کے دال متحرک ہے، اس تا ساکن کو دال کر کے بعد اس کے دال کا دال میں ادغام کرتے ہیں، فلما اثقلت دعا باللہ ہو گیا۔ وہ ترجمہ کیتا نہیں کہ فلما اثقلت جب زن گراں بار شد، یعنی عورت بچے والی ہو گئی تو دعوا ہر دونوں نے دعا کی اللہ تعالیٰ سے، فلما اثقلت دعا باللہ آگے کیے ایک دعا سے کرے میں خانن ہے۔ اچھا جی، اب اس پر اعتراضی مثال، اس شک پر، اس شیخ پر اعتراضی مثال ہم نے کہا کہ تا ساکن ہو ما بعد اس کے دال متحرک ہو، اعتراض ہوا کہ اس طرح نہ ہو، مثال ساکاتا داعن، ساکاتا داعن دائی چپ کر گیا، قال تدعو، قال تدعو، اس جگہ دونوں صورتوں میں قانون جاری نہیں کریں گے، اس لیے کہ ساکاتا داعن میں دونوں متحرک ہیں، قانون یہ ہے کہ تا ساکن بعد میں دال متحرک تو دونوں متحرک ہیں۔ دوسری صورت میں الٹ ہو گیا ہے، تا ساکن دال متحرک ہونی تھی تو وہاں تا متحرک دال ساکن ہے، سمجھیے، اس لیے قانون جاری نہیں ہوگا۔ ہم نے کہا کہ تا ساکن ہو ما بعد اس کے دال متحرک ہو، اعتراض ہوا کہ اس طرح نہ ہو، مثال اس کی ساکاتا دائن، قال تدعو، اس جگہ قانون جاری نہیں کریں گے ہم، کیونکہ ہم نے کہا ہے کہ تا ساکن ہو ما بعد اس کا دال متحرک ہو، ساکاتا دائن میں ہر دونوں متحرک ہیں، اور قال تدعو میں دال ساکن ہے تا متحرک ہے، گل سمجھیے۔ ہوں پڑھ کے پنجابی والا قانون کو کھانے چ پیا کہ کوئی نہ صبر کر۔ ہر دال ساکن ما بعد اس دے تا متحرک سوائے تا افتعال دے ہووے، اصل کہ ما بعد اس دے تا متحرک ہووے سوائے تا افتعال دے، تے کرنا کی یہ مولی توقیر اس دال نو تا کریندے ہن
اس دی پچھے تا نو وچ تا دے ادغام کریندے ہیں وجوبن ایک شک آگے بدار عکس عکس گل سمجھی کہ کوئی نہ ہے اگے قانون مطالعہ کہتے کہ کوئی نہیں ہے جی پڑھ ہر واؤ مضموم یا مقصود جے واقع ہوئے وچ اول کلمے دے مابعد اس دے ہور واؤ متحرک نہ ہوئے اتے مضموم مقابلے عین کلمے دے حمزہ ہوندی ہے جوازن اے جڑا ہے نا آتے مضموم مقابلے عین کلمے دے اینی عبارت نو بریکٹ چ کر دیو اس قانون وچ نہیں ایک وکری گل ہور جتھے آوے گی کر دیتے لے ہن پڑھ قانون ہر واؤ مضموم یا مقصود جے واقع ہوئے وچ اول کلمے دے مابعد اس دے ہور واؤ متحرک نہ ہوئے حمزہ ہوندی ہے جوازن انج یاد کرنا ہے کی کرنا ہے یاد کریں۔ مطلب قانون کا کیا ہے سمجھو بچہ جی گندا پیا او بے فارسی والا قانون ہر واؤ مضموم یا مکسور جو کہ واقع ہو کلمے کے اول میں ما بعد اس کے دوسری واؤ متحرک نہ ہو تو جواب ہے حمزہ شبد جوازن سمجھی گل اور جملہ بچ کو نہیں ہے گا جی پتر ذرا مطلب سمجھا جے دھیان کرے جے کیونکہ تم دسیا بہت عرصے کی کتاب ہوتی ہے بہت سارے جملے اگے پیچھے بھی بعض جگہ ہیں تنگ کرتے ہیں مطلب قانون کا کیا ہے واؤ مضموم ہو یا واؤ مکسور ہو ایک شرط کی ہو گئے واؤ مضموم ہو یا واؤ مقصور ہو ایک شرط کیڑی واؤ نکل گئی مفتوح مفتوح کلمے کے اول میں ہو یا کیا ہے؟ کلمے کے اول میں ہو دوسری شرط وجودی کے آدمی وجودی اس واؤ جو کلمے یہ واؤ مضموم یا مکسور جو کلمے کے اول میں ہے اس کے بعد اور واؤ متحرک نہ ہو اس کے بعد اس کے بعد اور واؤ متحرک نہ ہو شرط وجودی کے آدمی ادمی دو وجودی تے ایک ادمی آدمی گل سمجھیے جی اب آگے جو عبارت ہے نا پس نظر کند سے لے کر او باشد کی دال تک مثال نہیں مثال واؤ مضموم جی ہے جی اس عبارت کا یہاں کوئی تعلق نہیں ہے کیڑی عبارت پس سے لے کر باشد تک پڑھ کر پس نظر کنند پس نظر کنند اگر مابعد واؤ متحرک باشد یا نہ باشد اگر باشد ساکن باشد یہ کوئی تک نہیں بنتی پی اس عبارت دی کہ سمجھو دی کوئی یہ کوئی تک نہیں بریکٹ کر دو اس عبارت میں کر دیتی ہے جی اے جی پچھلی عبارت ہے واؤ مضموم ہو یا مکسور ہو ایک شرط واؤ مضموم یا مکسور کلمے کے اول میں ہو کتنی شرطیں دو شرط اس واؤ کے بعد اور واؤ متحرک نہ ہو کتنی شرطیں تین شرط ہوں ایندا حکم کی او کونی لکھیا کہ لکھیا ہے وہ اپنے طور تے اتنے فارسی لکھو حمزہ شبد جوازن ہونا چاہیے کہ نہیں کوئی حکم کہ حکم ہے کہ وہ واؤ کے بڑھ میں نہیں حمزہ جوبن کے جوازن جان کرنا ہے حمزہ شبد جوازن مولوی ظہور جڑی عبارت ہون بنی ہے سنا گا بڑا مطلب تو لے کے مطلب قانون چیز واؤ مضموم یا مقصود باشد در اول کلمہ ما بعد آن دیگر واؤ متحرک نہ باشد حمزہ شبد جوازن بس اس کے بعد ان کیڑی عبارت ہے سال واؤ مضموم بس تو یہ اس واؤ کو حمزے سے بدلانا جائز ہے اس واؤ کو حمزے سے بدلانا جائز ہے کیا کہ اس واؤ کو حمزے سے بدلانا جائز ہے ایسا بس مثال واؤ مضموم جو کہ واقع ہو کلمے کے اول میں اور ما بعد اس کے واؤ متحرک نہ ہو وعدہ کی ماضی مجہول وعدہ اب پتر جی اس مثال واوی کی جتنی ماضی مجہول ہوگی سب پر یہ قانون جاری ہوگا کیونکہ وہ واو کیا ہوگی مضموم ہو اور کلمے کے
اول میں ہو اور اس کے ماں بعد اور با متحرک نہیں ہے تو حمزے سے بدلانا، جائز ہے۔ تو یہ ماضی مجہول کا قانون ہے۔ وہ عیدہ سنا، پہلے وہ عیدہ پڑھ، وہ عیدہ پہلے واؤ پڑھ۔ وہ عیدہ، وہ عیدہ، وہ عیدو، وہ عیدت، وہ عیدتا، وہ عیدنا، وہ عیدتا، وہ عدتا اتنے وہی قانون جو ہن لایا جی، سمجھ آئی آ؟ وہ عیدتا، وہ عیدتما، وہ عیدتم، وہ عیدتے، وہ عیدتما، وہ عیدتن، وہ عیدتو، وہ عیدنا۔ ہن آ قانون لا جڑا ہن پڑھیا واؤ کیڑی شے نال بدلنی؟ حمزہ نہ بدلا کے سنا وہ عیدہ، وہ عیدہ، پٹھا کم او وہ عیدہ تے او عیدہ او وہ عیدہ، وہ عیدہ، وہ عیدو، وہ عیدت، وہ عیدتا، وہ عیدنا، وہ عیدتا، وہ عیدتما، وہ عیدتم، وہ عیدتے، وہ عیدتما، وہ عیدتن، وہ عیدتو، وہ عیدنا۔ ہنج کر کے قانون لگنا تو پھر دسنا جی، سنتے پے ہو؟ کمال گل ہے، ٹھیک ہی ہے، حد ٹھیک۔ مثال واؤ مضموم جو کہ کلمے کے اول میں واقع ہو، ماں بعد اور واؤ متحرک نہ ہو، جیسے وہ عیدہ، اور واؤ مضموم کی مثال وجوہن، وجہن کی جمع ہے وجوہن۔ اس جگہ وہ عیدہ کو او عیدہ پڑھنا جائز ہے تے وجوہن کو وجوہن پڑھنا، کس کو؟ وجوہن کو وجوہن پڑھنا وجوہن پڑھنا جائز ہے۔ جائز ہے۔ انہیں ترجمہ کر لو۔ مثال واؤ مضموم جو کہ واقع ہو کلمے کے اول میں اور ماں بعد اس کے واؤ نہ ہو، یعنی واؤ متحرک نہ ہو، جیسے وہ عیدہ اور وجوہن، اس جگہ او عیدہ وجوہن پڑھنا جائز ہے۔ ایسا بس۔ ایک اور مثال آگے نہ کن دی مثال واؤ مضمون، ان کن دی دیونی؟ واؤ مقصور، مثال واؤ مکسور جو کہ کلمے کے اول میں ہو اور اس کے ماں بعد واؤ متحرک نہ ہو، جیسے وشاحن، کیا معنی؟ کیا لکھا؟ حمیل، وشاحن، وسادتن، شرطیں ہیں کہ کوئی نہیں؟ شرطیں ہیں۔ کیڑیاں؟ واؤ مقصور ہے، اول کلمے میں ہے اور اس کے بعد کوئی واؤ متحرک نہیں ہے، لہذا اس کو حمزے سے بدلانا، جائز ہے۔ اس وشاحن کو اشاعتن پڑھنا جائز ہے، اور وسادتن کو اسادتن پڑھنا جائز ہے۔ اے سمجھی گل لو جی کہ کوئی نہیں؟ جی۔ اے مثال واؤ مکسور کی جو کہ واقع ہو کلمے کے اول میں اور ماں بعد اس کے واؤ متحرک نہ ہو، جیسے وشاحن، وسادتن، اس جگہ قانون جاری کریں گے، اس جگہ اشاحن، اسادتن پڑھنا جائز ہے۔ گل سمجھیا؟ جی۔ واؤ مضموم جو کہ کلمے کے اول میں واقع ہو، ماں بعد اس کے اور واؤ متحرک نہ ہو بلکہ ساکن ہو، ہاں استغفر اللہ، مطابقی مثال، ماں بعد واؤ ہے لیکن متحرک نہیں ہے بلکہ ساکن اس پر بھی قانون جاری نہیں، کرنا ہے کہ نفی کس کی ہے؟ واؤ متحرک کی۔ متحرک نہ ہو، اس سے کون نکل گئی؟ کلمے کے اول میں واؤ مضموم ہو یا مکسور ہو، کلمے کے واؤ مضموم یا مکسور ہو، کلمے کے اول میں ہو اور اس کے ماں بعد واؤ متحرک نہ ہو۔ واؤ متحرک اب دو صورتیں، یا تو ماں بعد واؤ ہی کوئی نہیں ہے، جی، یا ماں بعد واؤ ہے لیکن ساکن ہے۔ ان تینوں صورتوں میں کہ نہیں کرنا؟ کرنا ہے یار، کمال ہے۔ دیکھ بوریا، کون؟ بوریا، اے وا رایا ہے نا، وا رایا، با مفعلہ دی ماضی، وا رایا پھر وا را بنتا ہے تے ماضی مجہول زو رے با وو رے یا، شرطیں ہیں، واو ہے، واؤ مضموم ہے، کلمے کے اول میں ہے، ماں بعد اور واو متحرک نہیں ہے کہ ہے نہیں ہے، ساکن ہے، لہذا قانون جاری کریں گے، اس وو رے یا کو بوریا پڑھنا جائز ہے۔ جائز ہے۔ تو لہذا مثال واوی باب مفعلہ کی دی ماضی مجہول وچ بھی ایک قانون جاری ہوئے گا، نہیں سمجھا؟ مثال واوی باب مفعلہ دی
کیونکہ اتنے بھی شرطاں بنتی نے وو رے یا واؤ کتوں آئی ساکن زو ریبا وچ واؤ کتوں آئی ہے زو ریبا وہ تو نہیں وا را یا الف نہ بدلی وو رے یا حد تھی گئی یار اس جگہ او رے یا پڑھنا جائز گل سمجھیا ہوں ترجمہ سن مثال واؤ مضموم جو کہ واقعہ ہو کلمے کے اول میں ما بعد اس کے واؤ متحرک نہ ہو بلکہ ساکن ہو جیسے وو رے یا اس جگہ او رے یا پڑھنا جائز ہے گل سمجھیا اب اعتراضی مثالیں ہم نے کہا ہے واؤ مضموم ہو یا مکسور ہو اعتراض ہوا کہ مفتوح ہو جیسے وعدہ قانون جاری کریں گے اچھا جی ہم نے کہا ہے واؤ مضموم یا مکسور ہو اس جگہ مفتوح ہے پلے پہیا ان منع کر لیں ہم نے کہا ہے کہ واؤ مضموم یا مکسور ہو اعتراض ہوا مفتوح سے جیسے وعدہ اس جگہ قانون جاری نہیں کریں گے کیونکہ ہم نے کہا ہے واؤ مضموم یا مکسور ہو اس جگہ مفتوح ہے اور تستی پہ کوئی نہیں ٹھیک ہے جناب اور اعتراضی مثال ہم نے کہا ہے کہ یہ واؤ مضموم یا مکسور کہاں ہو اعتراض ہوا کہ وسط میں ہو یا آخر میں ہو کہاں ہو کہتے ہیں وسط کا حکم آگے آ رہا ہے اس کو کیا کرنا ہے اس کو یہاں چھوڑ دیں واؤ وسط میں ہو کون مضموم یا مقصود اس کا حکم اس کو چھوڑ دیں آخر کی مثال دیتے ہیں دل ون بے دل ون دل ون دل ون میں واؤ مضموم ہے کہ نہیں بے دل ون میں مقصود ہے لیکن قانون جاری جاری نہیں ہوگا شرط کیا تھی شرط تھی کہ اول کلمے میں یہ آخر میں ہم نے کہا ہے کہ کلمے کے اول میں ہو اعتراض ہوا وسط سے اور آخر سے کہتے ہیں اور حکم وسط کا آگے آئے گا گل سمجھیے انہوں بھی چھڑ دیں ان کا قانون اگوا دیتا مثال آخر کلمے کی دل ون اور دل ون یہ واؤ مضموم ہے اور مقصور ہے کہ کوئی نہیں لیکن اس جگہ قانون جاری نہیں کریں گے کیونکہ ہم نے کہا کلمے کے اول میں ہو اس جگہ کہاں ہے کلمے کے آخر میں بس اچھا جی ہم نے کیا شرط لگائی تھی اس کے بعد وہ متحرک نہ ہو نہ ہو اگر ہوئی تو قانون جاری نہیں کریں گے ہم نے کہا تھا ما بعد اس کے واؤ متحرک نہ ہو اعتراض ہوا کہ ہو تو قانون جاری وعدہ کا اسم فاعل ہے واعدن کیا ہے مؤنث ہے واعدتن واعدن کی تصغیر بنتی ہے جس طرح ضاربن کی زویربن تھے واعدن کی وہ وے کتوں آئی الف نہ بدلی الف نہ بدلی الف مدہ ہے تو واؤ بنی کے واؤ الف نہ بدلی کے الف واؤ نہ بدلیا الف واو تو مؤنث کا صیغہ کیا بنے گا واعدتن سے وہ وعدتن تو وہ وعدن وہ وعدتن ان دونوں میں واؤ مضموم ہے کہ کوئی نہیں اول کلمے میں کہ کوئی نہیں لیکن قانون جاری اس لیے کہ ما بعد واو متحرک ہے ہم نے کیا کہا تھا اس کے بعد واو متحرک نہ ہو نہ ہو ہم نے کہا کہ ماں بعد اس کے واؤ متحرک نہ ہو اعتراض ہوا کہ ہو جیسے وہ وعدن وہ وعدتن اگے در اصل جڑا لکھیا ہے یہ غلط ٹھیک ہے در اصل تا ہوندا جے پہلے کروں لگے تھا جی اے در اصل تو لے کے نا در اول کلمہ در اول کلمہ با لیکن تک اے بات بریکٹ کرو جی لیکن اس جگہ قانون جاری نہیں کریں گے کیونکہ ہم نے کہا کہ ما بعد اس کے اور واؤ متحرک نہ ہو اس جگہ ما بعد اس کے واؤ متحرک ہے گل سمجھیے اے
جڑا بھی اصل میں وویدن وویدتن تھے اینی عبارت کر دو جتا بھی ٹھیک ہے جی وہ پچھلی عبارت نال جوڑو جیسے وویدن وویدتن یہ واو مضموم واقعہ ہوئی ہے کلمے کے اول میں ساری عبارت ٹھیک ہے صرف ایک جملہ کیڑا ایسا فائدہ کوئی نہیں اگلی گل ٹھیک ہے یہ واو مضموم واقعہ ہوئی ہے کلمے کے اول میں لیکن اس جگہ قانون جاری نہیں کریں گے کیونکہ ہم نے کہا کہ ما بعد اس کے اور واو متحرک نہ ہو اس جگہ ما بعد اس کے واو متحرک ہے گل سمجھیا کہ کوئی نہیں اے قانون آ گئے پلے پئی کچھ ہے اللہ ہوں وے حسنو ہر واو مضموم یا مقصور جے واقع ہووے وچ اول کلمے دے ماں بعد اس دے ہور واو متحرک نہ ہووے کنیاں شرطاں ہو گئیاں حکم کیے حمزہ ہوندی ہے جوازن کی ہوندی ہے جوازن اس تو بعد جڑا اگلا قانون ہے نا وہ قانون چے وچ لکھیا اندے وچ کوئی نہیں لکھیا سنی کیڑا بلا جتھے سبق مکایا صرف بترال وچ ہن اس وقت قانون کوئی نہیں لکھیا جی بس اس قانون چے وچ کوئی نہیں لکھیا جی اگلے قانون کو دیا جی ہن او قانون اندے تو مطالعہ کرنا ہے سارا سمجھائی پھر اگلا قانون دی تعلیل اس قانون تو پڑھنی ساری جی یعنی او قانون اس قانون چے وچ نہیں ہے گا سننا پہ اندے وچ لکھیا ہوا سارا پڑھنا پکانا ہے جی تو پنجابی ہوندی بنانی تو اپنے قانون چے تے لکھ لو تے پکا کے تے کل پڑھیا جی ہر واو مضموم مخفف کی لکھے مخفف نال ضمہ لازمی دے واقع ہووے مقابلے این کلمے دے سوا مظاہرے دے کرنا کیے نو حمزہ ہوندی ہے جوازن کہ ہوندی ہے لکھ لے یہ قانون پڑھنا پھر فارسی والا سنیا جی چلو